بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ، مسلمان ہونے کا واقعہ خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ملک ایران کا میں باشندہ تھا، وہاں کے رہنے والے اصبہان اور جے کے علاقے کے تھے، اور یہ مجوسی تھے، یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور اس کے والدین بہت مالدار تھے، یعنی کہ آج کے حساب سے لمبردار، سردار، چودھری، وڈیرا، یعنی کہ بہت مالدار تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ آگ کی عبادت کرتے، آگ کو 24 گھنٹے لگاتے، اس کو بجھنے نہ دیتے۔ اس کے والدین نے لگائی ہوئی تھی یہ ڈیوٹی۔ اور ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر گئے، اپنے کھیتوں میں گئے یا سیر کے لیے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ عیسائی اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہے ہیں، یعنی کہ مندر میں عبادت کر رہے ہیں۔ جب یہ وہاں پر پہنچا تو انہوں نے دیکھا، وہاں سے معلومات لی، پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ عبادت کرتے ہیں، پورا مذہب انہوں نے سکھایا، بتلایا۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کو بہت اچھا لگا، تمہارے مذہب کا مرکز کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ملک شام میں۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گھر واپس آئے تو وہ سارا ماجرا اپنے والدین کو بتایا۔ آپ کے والد کو شک ہوا کہ آپ مذہب سے ہی منہ نہ پھیر جائے، یعنی کہ مجوسی مذہب سے عیسائی نہ ہو جائے، تو آپ کو گھر میں بند کر دیا، باندھ دیا گیا۔ اور حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا وہاں پر اگر کوئی قافلہ وہاں ملک شام جائے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ کچھ وقت کے بعد ایک بدو نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ایک قافلہ ملک شام جا رہا ہے۔ تو سلمان فارسی نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سنگلوں کو توڑا اور ان قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ وہاں پر ایک پادری انہوں کا تھا، وہاں پر گئے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ پادری اچھا نہیں تھا، اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ وہ لوگوں سے مال تو لیتا، زکوٰۃ خیرات کا مال لیتا تھا کہ دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، لیکن وہ اس پیسے کو دین پر نہیں لگاتا تھا، اپنی جیب میں رکھتا تھا، اپنے اوپر خرچ کرتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں تھے، اس کی نیت خراب تھی، لیکن اس کا وقت پورا ہوا، اسے موت آ گئی۔ تو اس کے بعد جو پادری وہاں پر منتخب ہوا وہ بہت نیک انسان تھا، انہوں سے حضرت سلمان علیہ السلام نے بہت کچھ سیکھا، لیکن ان کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت بتلا دیجئے، میں تو گھر بار چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوا ہوں، اب مجھے کوئی راستہ بتلا دیجئے، کوئی آگے بات بتلا دیجئے جہاں میں جاؤں۔ تو انہوں نے بتلایا کہ آپ ملک مصر چلے جائیں، وہاں پر ایک پادری ہے، وہ آپ کی رہنمائی اچھی کرے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ملک مصر چلے گئے، مصر چلے گئے، ملک مصر میں پہنچے اس پادری کے پاس، تو وہ بھی بہت نیک انسان تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام ان کی خدمت میں رہے، پھر ان کی موت کا وقت بھی آ گیا۔ پھر وہاں سے پوچھا کہ مجھے کوئی آگے بات بتلا دیجئے جہاں میں جاؤں، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کر نکل چکے تھے۔ وہاں سے اس نے کہا کہ نصیبین چلے جائیں، وہاں پر ایک پادری ہے، وہ آپ کی رہنمائی اچھی کرے گا۔ اب اس پادری کی جیسے انتقال ہوا، وفات کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نصیبین چلے گئے، وہاں پر چلے گئے۔ وہ بھی شخص بہت نیک روح تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کچھ سیکھا۔ پھر وہاں سے پوچھا گیا، اس کی بھی موت کا وقت آیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے کہیں اور بھیج دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کرہ ارض پر کوئی ایسا پادری نہیں ہے جو آپ کی رہنمائی کر سکے، جو آپ کو دین مذہب حق پہنچا سکے۔ بہرحال ایک بات بتاتا ہوں،
قرہ ارض پر مکے کی زمین پر عرب میں ایک نبی آنے والا ہے، جو ایک نبی ایسا آنے والا ہے اور وہ وہاں پیدا ہوں گے، وہاں پر کھجوریں ہوں گی، وہاں پر پتھریلی زمین ہوں گی۔ وہ پادری کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے 2 دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا مدینے کے لیے، اور اس پادری کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مزدوریاں بھی کی۔ اس کے پاس کچھ بکریاں جمع ہو گئی۔ وہ قافلہ جانے لگا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا یہ بکریاں آپ لے لیں، مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے چلیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنے ساتھ تو ملا لیا، اس کی بکریاں بھی لے لی، مال و متاع بھی لے لیا، لیکن حضرت سلمان فارسی کو غلام بنا کر مدینے کے یہودی کو بیچ دیا۔ قربان جائے حضرت سلمان فارسی پر، گھر بار کو چھوڑا ہے اور سفر کر رہا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ اب وہ قافلے والے نے جب یہودی کو بھیجا تو وہ یہودی اپنے ساتھ مدینہ لے گئے، کھجوروں کا باغ۔ حضرت سلمان فارسی بہت خوش ہوئے، یہ وہی نشانی ہے جہاں پر کھجوریں ہوں گی، پتھریلی زمین ہوگی، جہاں پر اللہ کا آخری نبی پیدا ہوں گے، اللہ کے آخری نبی مبعوث ہو گئے، اللہ کے آخری نبی آئیں گے۔ بہت خوشی ہوئی۔ وہاں کام کیا کرتے تھے؟ کھجوروں کو پانی لگانا، ان کی صفائی کرنا، وہاں سے پھل توڑ کر بیچنا، اپنے مالک کو دینا، بہرحال جو کام کیا جاتا ہے۔ لیکن کسی نے کہا، آپ حضرت سلمان فارسی اس انتظار میں تھے کہ کوئی آ کر بتائے کہ اللہ کے نبی مبعوث ہو چکے ہیں، میں ان سے جا کر ملوں۔ ایک بدو نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، لیکن بیچ میں مسجد قباء جہاں پر موجود ہے آج کل، جہاں حاجی حضرات جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، غالباً انہوں نے دیکھی ہوگی مسجد قباء۔ انہوں نے کہا کہ وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر کے لیے رکیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے کھجور سے اترے اور اس طرف بھاگے۔ ان کے مالک نے کہا اسے پکڑو۔ جب اسے پکڑا، جب حضرت سلمان فارسی کو پکڑا تو وہ کہنے لگے میں آپ کا غلام ہوں، یہ جسم تو آپ کا غلام ہے لیکن میرا دل محمد کا غلام ہے۔ کیسی محبت، کیسی محبت، کیسے لاڈلوں سے رکھا ہوا، سرداروں کی اولاد، مالداروں کی اولاد، مالدار گھرانے سے کیسے در بدر پھر رہا ہے، کس کے لیے؟ دین حق کے لیے۔ وہ کچھ کھجوریں لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہوئے۔ جب پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم، حضرت سلمان فارسی نے کہا یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں صحابہ میں تقسیم کر دی۔ یاد رکھیے گا وہ آخری جو پادری تھا اس نے نشانیاں بتلائی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک اللہ کے نبی عرب میں آنے والے ہیں اور نزول کا وقت ان قریب ہے، شاید نزول بھی ہو چکا ہوگا۔ وہ کھجوروں کے باغ ہوں گے، کھجوریں لگی ہوں گی اور پتھریلی زمین ہوگی جہاں پر وہ پیدا ہوں گے، اور اس نبی کی 3 نشانیاں بتلائیں۔ نمبر 1 وہ صدقے کا مال نہیں کھاتا ہوگا، نمبر 2 ہدیے کو قبول کرتا ہوگا، نمبر 3 دونوں کاندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ جب سلمان فارسی وہ کھجوریں لے کر آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجور ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم صدقے کی کھجور نہیں کھاتے۔ تو وہ صحابہ میں تقسیم کر دی۔ حضرت سلمان فارسی بہت خوش ہوئے، ایک نشانی پوری ہو گئی، ایک نشانی پوری ہو گئی، 2 نشانی ابھی باقی ہیں۔ پھر کچھ وقت کے بعد پھر کچھ کھجوریں لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کھائی کھجوریں اور صحابہ کو بھی کھلائی، اور سلمان سے کہا اے سلمان ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی وہاں سے واپس آئے، بہت خوش ہوئے کہ 2 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد ایک صحابی کا انتقال ہوا مدینے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آئے۔
حضرت سلمان فارسی کو معلوم ہوا، کسی نے بتلایا کہ حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ حضرت سلمان فارسی وہاں پر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، کبھی اونچ کر آنکھ کو گھما کر دیکھتے، یعنی مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ سلمان کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرتے کو وہاں سے کپڑے کو ہٹایا۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مہر نبوت دیکھی تو رو پڑے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چپڑ گئے اور رونے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کہاں سے سفر شروع کیا تھا، کہاں آ کر سفر ختم ہوا اور دین حق کو پایا، کس کے لیے سفر کیا، دین کے لیے کیا، کیسے مالدار تھے، در بردر گھوم رہے ہیں، ٹھوکرے کھا رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں۔ پھر ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض حدیث مبارکہ ہے، پھر مقام تو سنیے حضرت سلمان فارسی کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سلمان فارسی یہ ہم میں سے ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں، اتنا مقام ملا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلمان ہمارا ہے اور ہم سلمان کے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، حضرت سلمان فارسی کی عمر مبارکہ کتابوں میں 2.5 سال بھی آتی ہے، 350 سال بھی آتی ہے۔ اب واقعہ صاف معلوم ہوگا، سمجھ میں آئے گا، اتنی لمبی عمر کتابوں میں آتا ہے۔ تمام صحابہ سے سب سے زیادہ عمر پانے والے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 350 سال عمر گزاری، کیونکہ ایک پادری کا انتقال ہوا، دوسرے کا، تیسرے کا، 3 4 پادریوں کا انتقال ہو گیا۔ پتہ چلا کہ حضرت سلمان فارسی کی عمر بہت زیادہ تھی۔ اور یہی حضرت سلمان فارسی وہ ہیں جن کے خندق کے موقع پر، جنگ خندق جو خندق کھودی گئی، وہ سلمان فارسی کا ہی مشورہ تھا، انہوں نے وہ مشورہ دیا تھا اس طرح۔ اور یاد رکھیے گا وہ جنگ بھی جیتی گئی تھی۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہوں نے اپنی ہی زندگی، اپنے ایمان لانے کا واقعہ، مسلمان ہونے کا واقعہ، جو سفر کیا، جو در بدر بھٹکتے رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور وہاں پر پہنچے۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ اپنی زندگی کا خود ارشاد فرمائے، اپنی زندگی کا ایمان لانے کا واقعہ خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا کہ میں کس طرح بیچا گیا، میں کس طرح سفر کیا اور آپ تک پہنچا۔ یہ ہے دین کی روشنی۔ انسان آج سفر نہیں کرتا، انسان آج علم کے لیے گھر سے نہیں نکلتا، لوگ آج دین کو کمتر سمجھتا ہے اور دین والے کو بھی کمتر سمجھتا ہے۔ نبی کی حدیث معلوم، اس پر جانتا بھی ہے لیکن عمل نہیں ہے، اس کو کمتر سمجھتا ہے۔ جب انسان اپنے نبی کی زندگی سے دور ہو جاتا ہے پھر اسے پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہے اور وہ پریشان بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اپنائیں، اپنا حلیہ، اپنی وضاقتہ، اپنا صورت بھی اور اپنی سیرت بھی نبی والے بنا لیں، اپنی آنکھوں میں نبی والی حیا پیدا کرے، اپنی زبان میں نبی والی مٹھاس پیدا کرے، اپنا لباس نبی والا بنائے، پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کو مقدر ہوگی۔ اس دنیا میں بھی آپ کو کامیابی اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔